بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی آسانی پیدا ہوگی، ہر مشکل کا 100% حل۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی عمل، خاص وظیفہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ عمل اتنا پر اثر زبردست ہے، اگر آپ نے ایمان یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح آپ کی مشکلات ایسا آسان ہوتی ہے اور آپ کو دولت، رزق، سکون نصیب ہوتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے اس کے گھر میں خوشحالی ہو، اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، غربت کی زنجیروں میں وہ جھگڑا ہوا نہ ہو۔ لیکن اکثر لوگ، میرے بھائی بہن شکایت کرتے ہیں، وہ بہت محنت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں ہے، ذہنی سکون بھی چھین جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ وظیفہ خزانے کی کنجی ہے۔ یہ عمل آپ نے نماز فجر کے بعد شروع کرنا ہے۔ جیسے ہی نماز فجر کی باجماعت ادا ہونے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر تسبیح کو پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے 313 مرتبہ تسبیح دل سے یقین، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ تعداد اس لیے مقرر کی گئی تاکہ دل پر اس کا اثر جم جائے۔ اس کا مکمل طریقہ آپ لوگوں نے اچھا طرح سمجھنا ہے، کیونکہ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے غیب سے مدد آتی ہے۔ نہ صرف دولت بلکہ برکت، سکون، ذہنی راحت، گھریلو خوشحالی کی صورت میں بھی آپ کو یہ نوع ملتی ہے، کیونکہ جب اللہ پاک اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے پھر اس کے لیے دروازے ایسے کھلتے ہیں جن کا تصور بھی انسان کو نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے کسی ایک نام کو محبت یقین کے ساتھ پکارتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس عمل میں سستی نہ کریں۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے، جو بھی ایک بار کرے گا وہ خود حیران رہ جائے گا، دوسروں کو بھی یہ بات ضرور بتائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ نے کرنی ہے، زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی یقین ہونا انتہائی ضروری ہے۔ محض الفاظ دہرانا سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک یقین نہ ہو۔ آپ یہ عمل مسلسل 7 دن کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ایسے دروازے کھولیں گے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ایک دن بھی اخلاص کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ آپ تب سے ہی بات محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے روزہ مرہ کے معاملات میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، وظائف ہمیشہ نیک نیت کے ساتھ کیے جائے تو زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اس عمل کو آپ نے چھپانا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ سب لوگ فیض یاب ہو۔ جب انسان کی زندگی میں مسائل بڑھتے ہیں، وہ ہر دروازے پر دستک دیتا ہے، یہاں تک کہ تھک جاتا ہے، تب اس کے دل میں سوال ضرور ابھرتا ہے، آخر اس کے رزق کے دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ کیونکہ مشکلات ختم نہیں ہوتے، اور کیوں محنت کرنے کے باوجود کامیابی ہاتھ نہیں آتی؟ محترم ناظرین، حقیقت یہ ہے، دنیا کے ہر چیز کا اصل مالک اللہ رب العزت ہے۔ وہ جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے روک کے رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو یہ راز بھی بتا دیا ہے۔ اس کے طرف رجوع کرنے سے، اس کے ناموں کو پکارنے سے غیب سے مدد آتا رہتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھیں، اپنے دل کو کینہ حسد سے صاف رکھیں، اور پھر اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو یقین جانیں ایسی نازل ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج لوگ دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اصل سہارا صرف اللہ پاک کا ہے۔ وہی ہے جو انسانوں کو عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، غربت کی خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ رزق کی تنگی صرف پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی انسان کے پاس مال ہوتا مگر سکون نہیں ہوتا، صحت نہیں ہوتی، رشتوں میں محبت نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ سب بھی تنگی کی شکلیں ہیں، اور اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اصل رزق وہ ہے جس میں برکت ہو۔ برکت صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ جب آپ نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں دروازے کھلتے ہیں، رزق، زمین آسمان کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اس وقت فرشتے نازل ہو کر آپ کی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، اور اسی لیے اس وقت وظیفہ اتنا طاقتور ہے، شام ہونے تک نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد
کہ وظائف کا مقصد صرف دنیاوی دولت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل نیت یہ ہونی چاہیے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ جب نیت پاک ہوگی دنیاوی فائدے بھی ساتھ ساتھ ملیں گے اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنے حالات پر شکوہ کرتے ہیں لیکن ذکر کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، نہ ہی وظائف پر توجہ دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ معمولی بنا لیں، روزانہ اللہ پاک کے کسی نام کو کسی مخصوص وقت میں ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا راز ہے جو آج کا انسان بھول چکا ہے۔ آپ بھی چاہیں تو اس راز کو اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لیں۔ یقین کی طاقت سے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو بندہ اپنے دل کو یقین سے بھر کر ذکر کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ انسان جب کسی بھی وظائف یا ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شیطان فوراً کوشش کر رہا اسے سستی، شک و غفلت میں ڈال دے تاکہ وہ عمل نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے بہت سے لوگ وظائف کا آغاز کرتے ہیں مگر چند دن بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آیا، حالانکہ اصل و کمال مستقل مزاجی میں ہے۔ اگر انسان چاہے اللہ پاک کی برکتیں اس پر نازل ہو سکتی ہے، اسے چاہے صبر استقامت کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کام انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ایک آیت کا ورد، ایک دعا کی مسلسل تکرار، اللہ پاک کے نام کا ذکر ایسی طاقت رکھتا ہے، دل کا سکون لوٹ آتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ بزرگان دین نے ہمیشہ ہی تعلیم دی ہے، ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، دوسروں کے ساتھ نرمی سچائی پیش آؤ۔ جب زبان ذکر میں بھیگی ہو، کردار اچھائی میں ڈھلے ہو، اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ وہ اصول ہے جو آج کے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ پیسہ آئے یا نہ آئے، سکون ضرور آئے گا، سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن جب انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، دنیاوی دولت کے دروازے بھی خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب دل مطمئن ہو تو کاروبار بھی بہتر ہوتا ہے، گھر میں بھی خوشحالی رہتی ہے، رشتوں میں محبت بھی قائم رہتی ہے۔ اسی لیے بظاہر صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ جینے کا طریقہ ہے۔ آپ اگر ان پر یقین کے ساتھ عمل کریں، آپ کی سوچ بدلے گی، سوچ کے تبدیلی سے تقدیر بدلتے ہیں۔ اس لیے اگلے بار جب فجر کی اذان ہو تو صرف الفاظ مت دہرائیں بلکہ دل کو اس بات پر یقین دلانا ہے آج اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے۔ یہ یقین ہی اصل معجزہ ہے جو انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کے مشکلات کا سب سے بڑا حل یہ ہے انسان اپنی توجہ اللہ پاک کے ذکر پر جمائے، کیونکہ جب انسان ذکر میں ڈوب جاتا ہے اس کے غم کے دل کو کم ہونے لگتی ہے، بے سکونی کی جگہ اطمینان آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت دعا ذکر کی ہے۔ جب دل تھک جائے، راستہ بند ہو جائے، حالات بگڑ جائے تو یہ وظیفہ ذکر ہی ہے جو انسان کو سہارا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے وہ اس کے ناموں کو پکاریں اور اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مشکل وقت آتا ہے لوگ در در کے چکر لگاتے ہیں، کسی سے قرضہ لیتے ہیں، کسی سے سفارش کرواتے ہیں، مگر جب دل خالی رہتا ہے سکون نہیں ملتا۔ اصل سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے جب انسان نماز فجر کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے فرشتے رحمت کے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، دعا کو قبولیت کے مقام تک لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بزرگان دین ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں ذکر کو معمولی بناؤ، کیونکہ ذکر سے نہ صرف دولت رزق میں اضافہ ہوتا بلکہ دل کا غم بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ پاک کے ذکر سے دل زندہ رہتا ہے، جو دل ذکر سے غافل ہو مردہ دل کی طرح ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے اگر ہم روزانہ فجر کے بعد کچھ وقت ذکر میں لگا لیں تو ہماری زندگی کے راستے بدل سکتے ہیں، مشکلات خود بخود آسان ہونے لگتی ہیں اور رزق جو ہمیں سالوں سے نہیں ملا اچانک آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا ذکر صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہونا چاہیے۔ جب زبان پر یہ تسبیح جاری ہو، دل یقین سے لبریز ہو، وہ کلمات سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں، وہاں سے مدد نازل ہوتی ہے۔
دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگنے والے ہمیشہ تھکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ذکر کو سہارا بناتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اسی لیے اپنے دن کا ایک حصہ فجر کے بعد ضرور ذکر کے لیے نکالیں، تاکہ دولت، رزق، برکت، سکون آپ کو نصیب ہو۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں بھر دے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، مگر اس کا اثر زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے کریں گے، آپ دیکھیں گے نہ صرف آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے دل کو سکون ملے گا جو دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے۔ ناظرین محترم، جب بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ذکر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے رزق کو، اس کے نصیب کو نہیں روک سکتی، کیونکہ اصل راز اس بات میں ہے انسان اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے صرف محنت ہی سب کچھ ہے، حالانکہ محنت کے ساتھ ذکر اور دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آپ اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر سکون نہیں پاتے، جبکہ دوسرے طرف کچھ لوگ ذکر دعا کے ساتھ تھوڑی محنت کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے ذکر سے برکت آتی ہے، اور وہ برکت آپ کی محنت میں اس کے نتیجے میں اضافہ کر دیتی ہے۔ جب آپ فجر کے بعد اس تسبیح کو 313 مرتبہ یقین اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، بلکہ روشنی بن کر آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، ہر رکاوٹ کو ختم کرنے لگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے بزرگان دین ہمیشہ ذکر کی تاکید کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے ذکر انسان کے روح کو تازگی دیتا ہے، دنیا کے غموں کو کم کر دیتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، آج کے دور میں لوگ بے سکونی، شکایت، مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے چند لمحے ہی نکالیں۔ حالانکہ اگر وہ نماز فجر کے بعد اس معمولی کو اپنا لیں، ان کی زندگیوں میں یقین مانیں حیرت انگیز تبدیلی آ سکتی ہے، رزق کی کمی ختم ہو سکتی ہے، دلوں کو سکون میسر آ سکتا ہے، گھر کے ماحول میں بھی محبت برکت آ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے اصل راز اللہ پاک پر بھروسہ کرنے میں ہے، اس بھروسے کو مضبوط کرنے کا طریقہ ذکر ہے۔ لہٰذا فجر کے بعد یہ چھوٹا سا عمل صرف آپ کے حالات ہی نہیں بلکہ آپ کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس پر صبر، استقامت، یقین کے ساتھ عمل کر لیا، آپ کو ہر طرف آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی، اور اللہ پاک کے دروازے آپ کے لیے ایسے کھلیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے ہی آپ کے تمام حاجات پوری ہوگی، تمام مشکلات ختم ہوں گے انشاءاللہ، تمام پریشانیاں دور ہوں گے۔ بس شرط یہ ہے آپ پورے یقین اخلاص اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کر کے وہی مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور شروعات درود پاک سے کرنی ہے۔ درود پاک آپ فون سے بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو خوبصورت سا سادہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، روایت میں بھی آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئے خیر و برکت ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، درود ابراہیمی کی فضیلت یہ ہے، یہ درود سب سے اعلیٰ مکمل ورد ہے جو دنیاوی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، آخرت میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بندہ اس درود کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کی زندگی میں برکت، سکون، نورانیت آتی ہے۔ تو درود
پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اس تسبیح کا مطلب ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ ذکر پڑھنے سے بندے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، غم خوف دور ہو جاتا ہے، رزق میں برکت، مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس ذکر کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور یہ 2 نام یا غنی یا رزاق، یعنی یہ 2 نام ملا کر پڑھیں گے ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ ہے یا غنی یا رزاق ایک بار پڑھنے سے ایک شمار ہوگا، پھر دوبارہ یہی الفاظ دہرانے سے دوسری مرتبہ شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے 313 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے، سب کو عطا فرمانے والی۔ یا رزاق کا مطلب وہ ذات جو تمام مخلوقات کو روزی دیتی ہے۔ ناظرین، یہ دونوں نام حاجات پوری کرنے والے اور اس کی برکتوں کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ ان ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، آپ نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کی فضیلت یہ ہے، خیر و برکت میں جس میں کشادگی، دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے والی صورت ہے۔ جو بندہ اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دنیاوی مشکلات آسان ہو جاتی ہے، آخرت میں جنت کے انعامات اسے میسر آتے ہیں۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر خشوع خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ چاہے آپ دولت چاہتے ہو، چاہے رشتوں کی محبت چاہتے ہو، اولاد کی نافرمانی، نجات چاہتے ہو، ہر حاجت کے لیے گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ بھائیوں بہنوں، یہ عمل صرف وقتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کو سکون برکت سے بھرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ اسے مستقل اپنی معمولی بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے دل میں سکون، گھروں میں خوشی، رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ ذکر دل کی ویرانی کو ختم کرتا ہے، یقین کو مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی حقیقت فانی ہے لیکن اللہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اسی لیے بزرگان دین نے ہمیشہ تاکید فرمائی، اللہ کے برکت ناموں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ تاکہ آپ کا ہر دن نور رحمت سے بھر جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو نیکی کے بات سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق و رحمت فرمائے۔ میرے جو بہن بھائی اپنے دل میں جو حاجت لیے یہ وظیفہ کریں، اللہ رب العزت ان تمام بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجات ضروریات کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام تنگ دستیوں کو تنگ دستی دور فرمائے۔ اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ پاک تمام ان لوگوں کی جن کے رزق میں برکت نہیں، اللہ پاک خوب ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو لوگ مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا بوجھ ہلکا کر دے، ان کا قرضہ ادا کرنے کی کوئی ترتیب بنا دے۔ یا اللہ ہمارے معاملات میں آسانی فرما، ہماری زندگیوں میں آسانی فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے مال دولت میں ایسی برکتیں عطا فرما، تھوڑا بھی ہمارے لیے بہت کافی ہو جائے۔ یا اللہ صرف اپنے در کا محتاج بنا، دنیا کے لوگوں کے محتاج کی ذلت سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی دعاؤں پر آمین ضرور لکھتے جائے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین یا رب العالمین۔